الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الطین والماء الذی کان صدیقا فی تصدیقاتہ عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علیاً فی درجات فاطماً فی تطہیرات حسناً فی صفاتہ حسیناً فی تجلیاتہ زین العابدین بعباداتہ باکراً فی العلم الاولین والآخرین بمعلوماتہ صادقاً فی الاقوال کاظماً فی جمیع الاحوال متمکناً علی مقام الرضا عسکریاً علی سبیل النجات مہدیاً الی طریق الیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے بارگاہ سرور دو عالم میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بے حد حمد و ثنا اللہ جل وعلا کے لیے، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر و معمبر و مقدس و منور و مزین پسینہ شہ ہر دو سرا محبوب کبریا شاف روز جزا علیہ تحیت و ثنا کے دربار گوہر بار میں محبتوں عقیدتوں ارادتوں کا ارمغان نیاز بصورت درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے مولا تعالی ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کی فضیلت۔ حسب وعدہ موقع کی مناسبت سے فضائل قربانی انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے، اور کچھ ایسی باتیں جو یقیناً آپ پہلی بار سماعت فرمائیں گے پورے دلائل اور حوالہ جات کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کے لیے دن اور رات، مہینے اور سال میں کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں جن اعمال کی وجہ سے یہ امت قرب الہیہ کی منزلیں بھی طے کرتی ہے، نامہ اعمال سے سیاہی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور ان ایام کو تسلسل کے ساتھ اس ماہ مقدس کے ابتدائی عشرہ کی صورت میں عطا کیا، یعنی ذی الحج شریف کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس اعتبار سے کہ نامہ اعمال سے سیاہی دھل جائے، گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور اللہ کے قرب خاص اور حریم ناز کی منازل کو طے کیا جائے۔ یہ 10 دن ابتدائی ذی الحج کے
یہ اس سلسلہ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور میں یہ بات اپنے پاس سے نہیں کرتا، چونکہ میرے پاس حوالہ جات بہت ہیں، اس لیے میں تمہید پر آج زیادہ وقت نہیں لیتا۔ پہلا حوالہ میں بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 205 ہے، حدیث طیبہ نمبر 969 ہے، 969 نمبر حدیث طیبہ ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ قال ولل جہاد یا رسول اللہ؟ قال ولل جہاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء او كما قال۔ حدیث طیبہ مکمل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے 10 دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، ان نیک اعمال جیسے کوئی دوسرے دنوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ذی الحج کے پہلے عشرہ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں۔ صحابہ بیٹھے تھے، بڑے مسئلے صحابہ نے حل کر دیے۔ قالوا ولل جہاد یا رسول اللہ؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ذی الحج کے پہلے عشرے میں عام عبادت کی اور اس کے علاوہ دنوں میں اگر کسی نے جہاد کیا تو کیا اس کا جہاد بھی اتنا اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے جتنے اس 10 دنوں کے ایام کے اعمال ہیں؟ قال ولل جہاد، آقا نے فرمایا اگرچہ اس عشرہ کے علاوہ اور دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کا عمل بھی ہو، وہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ذی الحج کے پہلے عشرہ کے عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، آقا نے فرمایا ہاں ایک بات ہے، اگر کوئی شخص نکلا جہاد کے لیے اپنی جان کو لے کے اور اپنے مال کو لے کے، فلم یرجع بشیء، اور واپس نہ آ سکا، نہ مال لے کے واپس آ سکا نہ جان لے کے واپس، یعنی وہی جہاد میں شہید ہو گیا، فرمایا اس کی شہادت کا عمل ان 10 دنوں کے اعمال سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ اگر جہاد پہ گیا ہے، وہاں زخمی ہو گیا، زخموں سے چور چور ہو گیا، مگر جان لے کے واپس پلٹ آیا، تو فرمایا اس کا زخمی ہو جانا اتنا اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا ذی الحج کے پہلے عشرہ کے اعمال اللہ کو پسندیدہ ہے۔ یعنی ان 10 دنوں کا یہ مقام اور اہمیت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر ان 10 دنوں میں، یہ تو ہے سارے سال میں محبوب دن، اور ان دنوں کے اعمال سارے سال کے اعمال سے محبوب ہیں، اور پھر ان میں خصوصی طور پر ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ بھی میں پورے حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے جناب والا میرے سامنے، السنن الکبریٰ، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 438 ہے، حدیث طیبہ نمبر 19014 ہے۔ یہ ساری کتابیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ایک کتاب لائی جاتی تھی، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ یہ تنہا ایک کتاب ہے اور اس کی اتنی سی اہمیت ہے کہ یہ صرف افرادی طور پر ایک ہے، مگر یہ پورا سیٹ لانے کی
کا مقصد یہ ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر ہم ایک کتاب سے حوالہ دیتے ہیں تو وہ تنہا ایک کتاب نہیں ہے، وہ پورے سیٹ میں سے کوئی ایک جلد میں سے، جلدوں میں سے ایک جلد کا حوالہ ہے، وگرنہ جس نے لکھا ہے وہ تنہا یہی نہیں لکھا، اس نے دین مصطفیٰ پہ اتنا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ پورے سیٹ میں سے 11 جلدوں پہ ہے السنن الکبریٰ، امام بہقی کی جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 438 ہے، حدیث طیبہ نمبر 19014 ہے۔ کائنات کے والی نے فرمایا ما انفقت الوارق فی شیء احب اللہ تعالی من نہیر ینہر فی یوم عید او کما قال، نبی پاک نے فرمایا کہ عید کے دن قربانی کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ سونا چاندی بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، قربانی نہ کرے، اس کے سونے چاندی خرچ کرنے کا اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقام نہیں ہے جتنا اللہ کی بارگاہ میں ایک جانور کو ذبح کرنے کا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ پہلے تو یہ 10 دن بڑے اہم ہیں پورے سال میں سے کہ ان کے اعمال اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور پھر ان عملوں میں خصوصی طور پر قربانی کا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے مقابلہ میں اگر کوئی سونا چاندی بھی خرچ کرے تو وہ اللہ کو وہ عمل محبوب نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اور تنہا یہی حدیث طیبہ نہیں ہے، یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، جامع ترمذی شریف ہے، جلد نمبر جناب والا اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 407 ہے، حدیث طیبہ نمبر 1453 ہے۔ کائنات کے والی کا فرمان ذیشان ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انه لیاتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها واظلافها وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ۔ کائنات کے والی نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم، فرمایا ابن آدم کا یعنی اولاد آدم کا کوئی عمل بھی قربانی کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا مشروط انداز سے جو شریعت نے انداز عطا کیا ہے اس انداز سے قربانی کے جانور کو لٹا کے اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، یہ عمل جتنا پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی عمل اتنا پسندیدہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور آقا نے فرمایا انہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها، فرمایا قیامت کا دن ہوگا قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، بقرونها اس کے سینگ ساتھ ہوں گے، واظلافها اس کی کھال ساتھ ہوگی، واشعارها اس کی کھال کے بال بھی ساتھ ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ آقا نے فرمایا اب جانور کو لٹا دیا جاتا ہے، زمین اور جانور کی گردن کے درمیان 1 1.5 یا 2 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے، پر اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ قربانی کے جانور کا خون جو ہے ذبح کرتے وقت زمین تک بعد میں پہنچتا ہے، قربانی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جایا کرتا ہے۔ حالانکہ مقام مقبولیت کہاں ہے؟ بہت ساری حدیثیں اس سلسلہ میں رہنمائی کرتی ہیں۔ آقا نے فرمایا جس دعا سے پہلے اور آخر میں میری ذات پہ درود نہ پڑا جائے وہ دعا مقام مقبولیت تک نہیں جاتی، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اچھا اس حدیث سے پتہ چلا مقام مقبولیت آسمانوں سے بھی اوپر ہے کہ جبھی تو لٹکی رہتی ہے، تو مقبولیت کا مقام زمین سے یا جانور کی گردن سے اتنا دور ہے کہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے، اور زمین 1 یا 1.5 انچ دور ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا خون زمین تک کا 1.5 انچ
کا فاصلہ بعد میں طے کرتا ہے، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت تک کا فاصلہ اسے بھی پہلے طے کر جایا کرتا ہے۔ تو یہ مقام ہے قربانی کرنے کا۔ اور آگے آقا نے فرمایا فتیبو بہا نفسا، قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ کرو، بد دلی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض بندے آسان دے سونے نے آندے نے یار مہنگائی بڑی ہے اتوں قربانی کرنی پہ گئی، یعنی یہ بد دلی ہے، اس قربانی کا کوئی فائدہ اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا فتیبو بہا نفسا، قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ کرو، اللہ کا انعام سمجھ کے، رضا الہیہ کے حصول کا ذریعہ سمجھ کے، اور سنت مصطفیٰ اور سنت جناب خلیل سمجھ کے قربانی کرو۔ ایسی کی ہوئی قربانی جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں لگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جایا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا؟ دیکھیں نا پچھلی جتنی حدیثیں ہیں ان سے یہ پتہ چلا کوئی اور عمل ہو چاہے وہ کروڑوں کا ہو، ایک شخص نے پل بنا دیا لوگوں کے لیے اور صدیوں تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور ایک شخص نے 30,000 کا ایک بکرا لے کے اس کو ذبح کر دیا، عقل تو یہی کہتی ہے، اور پوچھا جائے ظاہر بھی لوگ یہی کہیں گے بھئی جس سے صدیوں تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور 30 کروڑ یا 1 ارب لگا کے جس نے یہ پل بنوایا اس کو ثواب زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا پیسہ زیادہ لگا ہے۔ پر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کوئی بھی عمل ہو وہ چاہے کروڑوں اربوں خربوں کا ہو، سونا چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ہو، اس کا اتنا عمل نہیں ہے جتنا تھوڑے سے پیسوں سے ایک جانور خرید کے بنسبت 1 ارب کے جس سے پل بنا، 30,000 بہت کم ہے، اس عرب کا اتنا ثواب نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے جتنا وہ 30,000 کا جانور خرید کے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ اپنے پیاروں کی اداؤں کو دیکھا کرتا ہے کہ میرے محبوب نے اس دن قربانی کی ہے۔ اب اگر کوئی عقل کے بلبوتے پر اور ایک پرویزی فتنہ آ گیا تھا جنہوں نے کہا جانوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے، یہ جانوروں پر ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی بجائے کسی غریب کو پیسے دے دینے چاہیے، اس کی بجائے لوگوں کو کھانا کھلا دینا چاہیے، لیکن حدیث مصطفیٰ رہنمائی کرتی ہے کہ کوئی عمل بھی ہو چاہے وہ ظاہر بھی لوگوں کی نگاہ میں کتنا مبارک اور کتنا عظیم ہو، اس پر اتنا ثواب اللہ عطا نہیں کرتا جتنا اپنے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے پر اللہ ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اب یہ قربانی کیا ہے؟ پیاروں کی ادا میں نے کہہ دیا نا، کیا ہے قربانی؟ سنن ابن ماجہ شریف ہے، صفحہ نمبر 358 ہے، حدیث طیبہ نمبر اس کی جناب والا 3127 ہے، یہ سنن ابن ماجہ۔ ان زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاداہی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قال بكل شعرۃ حسنۃ، قالوا فالصوف یا رسول اللہ، قال بكل شعرۃ من الصوف حسنۃ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاداہی یا رسول اللہ، محبوب قربانی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ دیکھیں میں ایک بڑی حساس چیز بات بتانے لگا ہوں، آقا یہ بھی کہہ سکتے تھے سنت ابراہیم، یہ ابراہیم کی سنت، لیکن کہا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ بھئی میری بات سنیں، جب ہم کہتے ہیں نا یہ قول کیا ہے داتا علی حجویری نے، یہ کہا ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے، یہ کہا ہے اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان نے، یہ کہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے، تو ایک آواز اٹھتی ہے کہ دین کے معاملات میں یہ بزرگوں کا اور باپوں کا حوالہ دینا
یہ تو گمراہوں کا طریقہ ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے مال فینا علیہ آبانا، ہم تو اس مذہب پر رہیں گے جس مذہب پر ہمارے باپ دادا تھے۔ تو یہ جو سنی کیا کرتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کا، آباء و اجداد کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، بات سنو، بذات خود آباء و اجداد کا حوالہ دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، ڈپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ آباء و اجداد کیسے تھے۔ اگر تو تھے برے، پھر ان کا حوالہ دینا یہ گمراہوں کے طریقے پر، روش پر عمل کرنا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آباء و اجداد ایسے ہوں کہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہوں، اگر آباء و اجداد ایسے ہوں جن کے فیض سے کئی راتیں دنوں میں بدلی جا چکی ہو، اگر آباء و اجداد ایسے ہوں جنہوں نے کئی طوفانوں کے رخوں کو موڑ دیا ہو، پھر ان آباء و اجداد کا حوالہ دینا سنت مصطفیٰ بھی بن جاتا ہے، سنت انبیاء بھی بن جایا کرتا۔ آقا نے خود حوالہ دیا، یہ بھی کہہ سکتے تھے سنت ابراہیم، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا نہیں، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے کیا فائدہ ہے قربانی کرنے میں؟ آقا نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا۔ بھئی آپ کچھ بولیں گے تو میں آگے پڑھوں گا نا۔ بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے پھر سوال کر لیا، قالوا فسوف یا رسول اللہ، آقا پھر یہ بتائیں وہ جو دمبا ہوتا ہے، وہ جو مینڈا ہوتا ہے، جو اون والا جانور ہوتا ہے، اس کا کیا پھر بنے گا؟ اس کے بدلہ میں کتنا ثواب ہے؟ قالا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، آقا نے فرمایا وہ جو اون والا جانور ہے، اون میں بھی بال ہوتے ہیں، وہ بڑے گھنے ہوتے ہیں۔ فرمایا جتنے بال ہو ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرما دیتا۔ اب یہاں پہ پوری توجہ کی، بکل شعرۃ حسنۃ، شعرۃ نکیرہ ہے، حسنۃ معرفہ ہے۔ نکیرہ کہتے ہیں عام شخص، چیز، جگہ کے نام، عام چیز کے نام کو نکیرہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو نکرہ معرفہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، معرفہ کہتے ہیں خاص چیز کے نام کو۔ کیا مطلب؟ آقا نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، جب بالوں کی بات آئی تو نکیرہ استعمال کیا، اور جب نیکی کی بات آئی تو معرفہ استعمال کیا۔ کیا مطلب آقا بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں سنو اور سمجھو اس بات کو کہ کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جو جانور کے کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں ہر وقت ان بالوں سے غلاظت لگی رہتی ہے، مگر جب قربانی کیا جائے تو حقیر سے حقیر بال بھی ہو، اللہ اس بال کی حقارت کو نہیں دیکھتا، اس حقیر بال پر بھی اللہ اعلیٰ درجے کی نیکی عطا فرما دیا کرتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب پوری توجہ کی، مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، فرمایا جب کوئی بندہ قربانی کرنے کا جانور خریدنے کے لیے نکلتا ہے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ فرمایا جب وہ جانور کے مالک سے گفتگو کرتا ہے خرید و فروخت کے لیے، تو اس کی زبان سے جتنے کلمے نکلتے ہیں ہر حرف پر اللہ تعالیٰ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جب قربانی کے جانور کا نقد پیسے ادا کرتا ہے، ہر درہم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 نیکی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب جانور کو لا کے زمین پہ لٹاتا ہے، روئے زمین سے 7ویں آسمان تک جتنی مخلوقات ہیں قربانی کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا جب وہ قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری چلاتا ہے، جتنے خون کے قطرے نکلتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 فرشتے پیدا کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا جب گوشت تقسیم کرتا ہے، ہر بوٹی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کروانے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ اور قربانی کے جانور کے کتنے فائدے ہیں؟ جب قبر
قربانی کرنے والا، اور بروز حشر جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا قربانی کا جانور وہاں بھی کام آ جائے گا۔ کتاب ہے درۃ الناصحین، صفحہ نمبر 291 ہے، اور پورے حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کائنات کے والی نے فرمایا، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قرب قربانا فاذا قام من قبره رأوا قائما على راس قبره فاذا له شعر من الذهب وعينه من جواكت الجنة وقرنه من الذهب فيقول من انت واي شيء انت وما رأيت احسن منك فيقول انا قربتك الذي قربتني في الدنيا فيقول اركب على ظهري فيركب عليه ويذهب به ما بين السماء والارض الى ظل العرش كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری حدیث طیبہ میں نے پڑھ دی۔ کائنات کے والی فرماتے ہیں کہ من قرب قربانا، جس نے قربانی کی، اذا قام من قبرہ، جب قربانی کرنے والا قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا، راہ قائما علی راس قبرہ، وہ جو قربانی کا جانور ہوگا اس قربانی کرنے والے کی قبر کے سرہانے کھڑا ہوگا، اور حالت کیا ہوگی؟ جیسا دنیا میں تھا ویسا نہیں۔ آقا نے فرمایا فَإِذَا لَهُ شَعْرٌ مِّنَ الذَّهَبِ، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے۔ عَيْنَاهُ مِن جَوَاكِتِ الْجَنَّةِ، قربانی کے جانور کی آنکھیں جنت کے یاقوتوں کی ہوں گی۔ وَقَرْنَاهُ مِنَ الذَّهَبِ، قربانی کے جانور کے کھر جو ہوں گے وہ بھی سونے کے ہوں گے۔ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ وَأَيُّ شَيْءٍ أَنْتَ، وہ قربانی کا جانور دیکھ کر وہ جو قبر سے اٹھنے والا وہ کہے گا من انت، بھی تو کون ہے، من أَيِّ شَيْءٍ أَنْتَ، تو کیا شے ہے، وَمَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْكَ، میں نے زندگی میں کبھی تیرے جیسی پیاری چیز نہیں دیکھی۔ فَيَقُولُ أَنَا قُرْبَتُكَ الَّذِي قَرَّبْتَنِي فِي الدُّنْيَا، وہ قربانی کا جانور زبان حال سے کہے گا میں تیرا وہ قربان کیا ہوا جانور ہوں جسے تو نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا۔ ثُمَّ يَقُولُ ارْكَبْ عَلَى ظَهْرِي، آقا فرماتے ہیں قربانی کا جانور کہے گا اب میری پشت پر سوار ہو جا۔ فَيَرْكَبُ عَلَيْهِ، قربانی کرنے والا قبر سے نکل کر اس جانور کی پشت پہ سوار ہو جائے گا۔ وَيَذْهَبُ بِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى ظِلِّ الْعَرْشِ، وہ قربانی کا جانور زمین اور آسمان کے درمیان اڑتا ہوا اسے عرش معلیٰ کے سائے میں لے جائے گا۔ بات یہی ختم نہیں ہو گئی، قربانی کا جانور آگے بھی کام آتا ہے۔ پل صراط کی بات ہے، یہ کتاب ہے جناب والا میرے سامنے، اس کا نام ہے کنز العمال، 16 جلدوں پر مشتمل ہے، 50,000 حدیثیں ہیں آمنہ کے لال کی اس میں۔ یہ کتاب ہے کنز العمال شریف، جلد نمبر جناب والا اس کی 5 ہے، صفحہ نمبر 63 ہے، حدیث طیبہ نمبر 12,000 اس کی حدیث طیبہ نمبر 12,163 نمبر حدیث طیبہ ہے۔ کائنات کے والی نے فرمایا، آقا کریم کا فرمان ہے عَزِّمُوا دَحَایَاکُمْ فَإِنَّ دَحَایَاکُمْ عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاکُمْ، فرمایا اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو، یہی قربانی کے جانور پل صراط پر تمہارے لیے سواری بن جایا کریں گے۔ کنز العمال شریف کی یہ حدیث طیبہ ہے، اور یہی پہ بات ختم نہیں ہوئی۔ کتاب کا نام ہے درۃ الناصحین فی الواضح والارشاد، صفحہ نمبر 290 ہے۔ یہ قربانی کا جانور پل صراط پر سواری کیوں بنے گا، یہ بھی کائنات کے والی نے راز کھول دیا۔ ان انس وعن علی رضی اللہ تعالی عنہما انہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حشر المؤمنون من قبورہم یقول اللہ تعالی یا ملائکتی لا تمشوا عبادی راجلین انہم اعتاد الرقوبی، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جب ایمان والے قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرمائے گا خبردار میرے بندوں کو پیدل نہ چلنے دینا۔ اذا حشر المؤمنون فی قبورہم، جب قبروں سے اٹھیں گے یقول اللہ تعالیٰ، اللہ فرمائے گا یا ملائکتی اے فرشتوں لا تمشوا عبادی راجلین، میرے بندوں کو پیدل نہ چلنے دینا، ارکبوہم علی بہائمہم، انہیں ان کی سواریوں پر سوار کر دو، انہم عادت الرکوب فی الدنیا، کیونکہ دنیا میں یہ پیدل چلنے کے عادی نہ تھے، سواری پر سوار ہونے کے عادی تھے۔ آقا نے پوری بات بتائی، فرمایا کانا فی الابتداء صلب ابیہم مرکبہم، جب اللہ فرماتا ہے فرمائے گا یہ میرے بندے نطفے کی صورت میں تھے، باپ کی صلب ان کی سواری تھی،
ثم بطن امہم مرکبہم، پھر باپ کی صلب سے ماں کے شکم میں آ گئے تو ماں کا شکم ان کی سواری بن گیا. فَحِينَ وَلَدَتْهُمْ أُمُّهُمْ، جب ان کی ماں نے ان کو جنم دیا تو پھر کیا؟ فَحِجْرِ أُمِّهِمْ مَرْكَبُهُمْ إِلَىٰ يُتِمَّ الرَّضَاعَةِ، دودھ پینے کی مدت تک ماں کی گود ان کی سواری تھی. بھئی میری گل سمجھ دو کوئی نہ. پہلے باپ دی سلب وچ رہے وہ سواری بنے، پھر ماں دے شکم چاہ گئے، ماں دے شکم سواری، پیدل نہیں چلے. پھر جدو ماں نے جنم دیتا ہے تو ماں دی گود سواری بن گئی. ثم انو کے ابیہم مرکبہم، اللہ فرمائے گا پھر باپوں کے کندھے ان کی سواری. اب پتر نو موڈے تے چاہ کے باپ پھر دائے، اب کندھے سواری بن گئے. ثم الفرسو والبغالو مراکبہم فی البراری والسفن فی البحاری. آقا فرماتے ہیں رب فرمائے گا کہ پھر خچر اور گھوڑے خشکی کی سواریاں تھیں اور کشتیاں دریاؤں اور سمندروں کی سواریاں تھیں. ہینا ماتو فآنا کے اخوانہم، جب مر گئے تو ان کے بھائیوں کے کندھے ان کی سواریاں بن گئے. اے موڈیاں تے چاہ کے لے جانے میت نو. وَحِينَ قَامُوا مِنْ قُبُورِهِمْ، اب جب یہ قبروں سے کھڑے ہو گئے ہیں، لا تمشوہم راجلین، اب بھی انہیں پیدل نہ چلنے دینا. مولا کیوں؟ فرمائے انہم عادات الرقوبی، یہ پیدل چلنے کی عادی نہیں ہے، یہ تو سواریوں پہ جانے کے عادی ہیں. مولا کیا کرے؟ ملائک کہیں گے. اللہ فرمائے گا قدموا بہائمہم وہی الوضحیہ، تو ان کی سواریاں انہیں دے دو. مولا کون سی سواریاں؟ فرمائے وہ جو اپنی زندگی میں جانور قربان کرتے رہے ہیں، وہ قربانی کے جانور آج پل صراط پر ان کی سواریاں بن جائے گی. تو قربانی کا جانور پل صراط پر بھی کام آئے گا. اور فقط یہی نہیں، پل صراط سے پار گزر کے آگے میدان محشر آ گیا. وہاں بھی تو کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں ضرورت ہے. تو مدینے کے تاجدار کی حدیث طیبہ ہے کہ وہاں پہ میدان محشر میں قربانی کا جانور جو ہے وہ میزان پر، ترازو پر بھی کام آئے گا. کتاب میں پیش کر رہا ہوں جناب والا مجمع الزوائد، جلد نمبر اس کی جناب والا 4 ہے، صفحہ نمبر 250 ہے. حدیث طیبہ نمبر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں 5934 ہے. مگر فقط اسی کتاب میں نہیں، یہ جناب الترغیب و ترہیب امام عبدالعظیم منذری کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 817 ہے. حدیث طیبہ نمبر 1662 ہے. 2 کتابوں کا حوالہ سر دست دے رہا ہوں، اور بہت ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے. ان علی ابن ابی طالب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی فاطمہ تھی، مولا علی شیر خدا راوی ہے اس حدیث کے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا قربانی کا دن ہے، حضرت فاطمہ کا جانور جو قربانی کا تھا اسے لٹا دیا گیا تھا. نبی پاک نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کو یا فاطمہ تو قومی وشہدی علی اضحیتکی، اے فاطمہ آ جاؤ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو اپنے قربانی کے جانور کو. فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ. اب یہ دونوں میں عربی متن کے ساتھ یہ بات موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا نے کہا، نبی پاک نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ قربانی کے جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب نکلتا ہے قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا. نہیں کیا سناؤں گا آپ کو یار، بلند آواز سے کہیں ذرا سا. پہلا قطرہ خون کا نکلتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آگے آقا نے فرمایا اما انہو یجاؤ یوم القیامت بلہومہا ودمائہا 70 دیفن تودعو فی میدانے کی او کما قال. آقا نے فرمایا قربانی کا جانور کا خون قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کا گوشت لایا جائے گا، اتنا نہیں جتنا دنیا میں تھا 70 گنا بڑھا کے لایا جائے گا. دنیا میں 1 من گوشت تھا، اب قیامت کے دن جب آئے گا تو 70 من ہوا ہوگا. تو داؤ فی میزانے کی، قربانی کرنے والے کے ترازو نیکیوں والے پلڑے میں گوشت بھی رکھ دیا جائے گا، جانور کا خون بھی 70 گنا کر کے رکھ دیا جائے گا. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قالت یا رسول اللہ لنا خاصہ اہل البیتی او لنا وللمسلمین، یا رسول اللہ یہ اہل بیت کے لیے خاص ہے
یا ہمارے لیے بھی اور تمام اسلام والوں مسلمانوں کے لیے بھی، قال بل لنا وللمسلمین، آقا نے فرمایا ہمارے لیے بھی یہی اجر ہے، ہماری امت میں جتنے اسلام والے ہیں ان کو بھی اللہ یہی اجر عطا فرمائے گا۔ توجہ ہے جی؟ یہی نہیں ہے، دیکھیں پل صراط پہ کام آ گیا، قبر سے اٹھا قربانی کرنے والا تو جانور وہاں بھی کام آ گیا، اب پل صراط پہ ہے تو وہاں سواری بن گیا، وہاں بھی کام آ گیا، میدان محشر میں اعمال تلنے لگے ہیں، میزان پر ترازو پر قربانی کا جانور وہاں بھی کام آ گیا۔ یہی تک بات نہیں ہے، کچھ تو ایسے ہوں گے جن کو اسی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا، مگر کسی نے کوئی عمل ایسا بھی کیا ہوگا جو اس کی اور جنت کے درمیان آڑ بن جائے اور اسے وقتی طور پر عارضی طور پر دوزخ جانا پڑے۔ کائنات کے والی کا فرمان ذیشان ہے، یہی قربانی کا جانور اس کے لیے جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں کتاب کا حوالہ پورا دے رہا ہوں اور چیلنج کے ساتھ دے رہا ہوں، الجامع الصغیر کتاب ہے امام جلال السیوطی کی، صفحہ نمبر 533 ہے، حدیث طیبہ نمبر 8825 ہے۔ مدینے کے تاجدار کا فرمان ذیشان ہے اور پوری عربی متن کے ساتھ یہ پورا حوالہ اتھینٹک لگا ہوا ہے۔ کائنات کے والی نے ان حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس حدیث کا راوی مولا علی دا پتر امام حسین نے، اس حدیث کے راوی خود مولا علی تھے، جو مجمع الزوائد میں تھی، جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 250، حدیث طیبہ نمبر 5934 پہ، اور الترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 817، حدیث طیبہ نمبر 1662 پہ، اور اس حدیث کا جو الجامع الصغیر ہے اس کے جناب نمبر صفحہ نمبر 533 ہے اور حدیث طیبہ نمبر 8825 ہے، خود امام حسین راوی ہیں۔ ان حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من دہا طیبتن نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہو حجاب من النار، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا قیامت کے دن اس کی قربانی کا جانور اس بندے اور دوزخ کے درمیان میں حجاب بن جائے گا۔ کانت لہو حجاب من النار، اس بندے قربانی کرنے والے اور دوزخ کے درمیان دیوار بن جائے گا۔ اب ہوگا کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ بنے گا تو فرشتے اس کو کہہ دیں گے پیچھے ہٹ جا، تو کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اس قربانی کے جانور کی اتنی پاور ہوگی کہ اللہ اپنے فرشتیاں نو آکھے گا ایس بکری دی منو، اے دی سنو کی آندی ہے، اس کی مانو۔ اور اتنی بڑی مشکل ہے جہنم، اتنی بڑی مشکل ہے کہ مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے اس مشکل کی سب سے ہلکی جو چوٹ ہوگی اور عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے دماغ پگھل کر مقد کے رستے سے نیچے گر جائے گا۔ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی مشکل جہنم ہے، اور اتنی بڑی مشکل کہ اگر کوئی بندہ جہنم سے بچنے کے لیے، اس مشکل سے بچنے کے لیے روح زمین ساری جتنا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں دے، اللہ کہے گا میں سونا نہیں لیتا، ساری روح زمین جتنا، اور تجھے اس مشکل سے نکالتا نہیں۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 91 ہے، اور اگر آسان کر دوں تو تیسرے پارے کی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر کوئی بندہ جہنم کی مشکل، دوزخ کی مشکل سے بچنے کے لیے روح زمین جتنا سونا بھی دینا چاہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دسنا میں چاہنا ایڈی وڈی مشکل ہے جہنم، جیڑی ایڈی وڈی مشکل ہے کہ ایدہ ہلکا عذاب
ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, اور ایڈی وڈی مشکل کے روئے زمین جنہ سونا بھی دین لگو تے اللہ قبول کر کے اس مشکل تو نہیں چھڑے گا، پر اس ایڈی وڈی مشکل وچ مشکل کشا ایک بکری بن جائے گی. میں عقیدے دی گل نال لازمی کرنا، ایک بکری مشکل کشا بن جائے گی. اتنی بڑی مشکل میں مشکل کشا ایک بکری بن جائے گی. یاد رکھو یار، جو خدا اپنے نبی کے امتی کے لیے ایک بکری کو مشکل کشا بنا سکتا ہے، وہ مولا علی کو بھی مشکل کشا بنا سکتا ہے، میرے نبی کو بھی مشکل کشا بنا سکتا ہے. اب میں نے یہ دعویٰ کر دیا، الجامع الصغیر صفحہ نمبر 533 حدیث طیبہ نمبر 8825، کوئی لے کے آئے کہ کہیں لکھا ہو کہ بکری کی مانی نہیں جائے گی. کانت لہو حجاب من النار، اور تنہا اسی کتاب میں نہیں، الترغیب و الترہیب میں بھی ہے، یہی بات اور کتابوں میں موجود ہے. وہ بکری مشکل کشا بن جائے گی. تو جس امتی کے لیے اس کے نبی کے دین میں اللہ نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ ایک بکری کو مشکل کشا بنا دیا، اس نے مولا مرتضیٰ کو کیوں نہیں بنایا ہوگا، خود مصطفیٰ کو کیوں نہیں بنایا. بات میں آگے بڑھاؤں. اس کے باوجود جو قربانی نہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ، صفحہ نمبر 357 حدیث طیبہ نمبر 3123، ان ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہ ساعۃ ولم یطہ، آقا نے فرمایا جس کے پاس ہمت ہو، طاقت استطاعت ہو، پیسہ ہو، مال ہو، لیکن وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، آقا فرماتے ہیں اسے کوئی ضرورت نہیں ہماری عیدگاہ کے قریب آئے، خبردار وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. جو نبی ساری زندگی بلاتا رہا آؤ مسجد میں، آؤ پڑھنے نماز، آؤ مسجد میں، وہ نبی اتنا ناراض ہوتا ہے کہ وہ خبردار اگر استطاعت ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اور یہاں پہ میں کچھ مسائل بھی عرض کر دوں. کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ جو قربانی کا جانور جب کرنے لگو نا تو پھر احتیاط کیا ہے اس میں. یہ میرے سامنے کتاب ہے السنن الکبریٰ، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 480 ہے، حدیث طیبہ نمبر 19175 ہے. اذا رجلا ادجا شاتن یرید ان یذبحھا، ایک بندے نے بکری کو لٹایا ہوا ہے ذبح کرنے کے لیے، لٹا کے کھڑا ہے، وَهُوَ يَهُتُّ شَفْرَتَهُ، اور وہ اپنی چھری کو تیز کر رہا ہے. نبی پاک نے دیکھ لیا. آقا نے فرمایا اتريد ان تمیتها موتاتن، اور یہ کتاب میں ایک حوالہ اور بھی دے رہا ہوں، کتاب ہے مجمع کبیر، حدیث طیبہ نمبر 11706 نمبر حدیث طیبہ ہے. آقا کریم نے فرمایا اتريد ان تمیتها موتاتن، کیا تو چاہتا ہے کہ تو اس بکری کو کئی موتیں مارے؟ میری طرف توجہ کرے، کیا تو اس کو کئی موتیں مارنا چاہتا ہے؟ اب وہ بکری کو لٹایا ہوا ہے اور چھری کو تیز کر رہا ہے بکری کے سامنے. آقا نے فرمایا اتريد ان تمیتها موتاتن، کئی موتیں مارنا چاہتا ہے. معلوم ہوا قربانی کے جانور کے سامنے اگر چھری تیز کی جائے تو فرمان مصطفیٰ کے مطابق اسے کئی موتوں کی تکلیف ہوتی. لیکن یہی چھری جب حجت الوداع کے موقع پر نبیوں کے تاجدار کے ہاتھ میں آئی، قربانی کے 6 اونٹ حضور کے سامنے کھڑے ہیں اور آقا قربان کرنے لگے. میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، المستدرک الصحیحین، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 139 ہے، اور حدیث طیبہ نمبر یہاں پہ جناب والا اس کی حدیث طیبہ نمبر 7522 نمبر حدیث طیبہ ہے. اور یہی میں حوالہ ایک اور دے رہا ہوں، مسند امام احمد، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 40 حدیث طیبہ نمبر 19075
اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے جانور 6 اونٹ ہیں ذبح کرنے لگے تو اب میں وہ لفظ پڑھنے لگا ہوں تفقنا یزدلفنا الیہ بایتہن یبدؤ. اب وہ اونٹ سارے کے سارے ایک دوسرے سے آگے گردن کر رہے ہیں کہ کملی والا پہلے ہمیں ذبح کرے. بھئی ایک طرف حضور فرما رہے ہیں جس نے سامنے چھری تیز کی آقا نے فرمایا یہ جانور کو موت مارنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے, خبردار کسی جانور کو لٹا کے اس کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا ہے. ادھر کسی اور کے ہاتھ میں چھری ہو تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے, ادھر مصطفیٰ کے ہاتھ میں چھری ہو تو جانور خود اپنی گردن آگے کر رہا ہے. میں جملہ دین لگا ویکھنا کون لے جاندہ ہے تے کون رہ جاندہ ہے. اونٹ بھی جان دے سن ایک قصاب دی چھری نہیں رسالت مآب دی چھری ہے. جانور ہو کے نبی کا مقام سمجھے. تو اب میں جو بات عرض کر رہا تھا تو ایک احتیاط یہ کرنی کہ جب جانور کو ذبح کریں اس کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات, یہ بات بھی مسئلہ کئی کتابوں میں ہے کہ کالے رنگ کا جانور یا جو 2 رنگوں کا ہو وہ جانور 2 قربان کیے جائے تو اتنا ثواب ہوتا ہے, اور سفید رنگ کا 1 کیا جائے تو اللہ ڈبل جانور ذبح کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کوشش کریں سفید رنگ کا جانور جو ہے اس کو خرید کی جائے تاکہ اسے قربان کیا جائے, ڈبل ثواب, مفت میں ڈبل ثواب مل جائے. اور یہاں پہ میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں, یہ السنن الکبریٰ ہے, جلد نمبر 9 ہے, صفحہ نمبر جناب والا میں اس کا حوالہ دے چکا, صفحہ نمبر اس کا جناب والا 480 ہے, حدیث طیبہ نمبر 19175 ہے. امام شافعی, یہاں حدیث نہیں ہے, یہ نمبرنگ کے حساب سے 19175 امام شافعی علیہ رحمہ کا قول ہے. فرمایا امام شافعی فرماتے ہیں وَالتَّسْمِيَّةُ عَلَى الذَّبِيحَةِ بسم اللہ. یہ آخری بات بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو تسمیہ یہی ہے, تکبیر یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے, یہی تکبیر ہے. لیکن فرماتے ہیں وَلَا أَكْرَهُ مَا تَسْمِيَّةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ أَن يَقُولَ صلی اللہ علی رسول اللہ. فرمایا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرنے کے بعد تم مصطفیٰ پہ درود پڑھ لو, بلکہ مزید آپ نے بات کو آگے بڑھا, پورا عربی متن میں یہ موجود ہے, اس کی زبر زیریں بھی نہیں ہے, اور پورے حوالے کے سر پہ 19175 نمبر ہے اس کا, سنن الکبریٰ جلد نمبر جناب والا 9 صفحہ نمبر 480. فرمایا بل احبہ لہ, امام شافعی فرماتے ہیں میرے نزدیک تو یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جب بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ درود بھی پڑھا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نبی نے ہمیں اتنا بڑا عمل قربانی والا دیا, شکرانے کے طور پہ بنتا ہے کہ اس نبی پر درود پڑھا جائے. بلکہ میں یہاں ایک اور عرض کروں, ایک اور بات عرض کروں, وہ نبی پہلے ہی ساری امت کی طرف سے قربانی کر کے گیا ہے اور انہوں نے دعا مانگی ہے. میں بلا وجہ بات نہیں کرتا, یہ میرے سامنے کتاب ہے سنن ابی داؤد شریف, جلد نمبر اس کی 2 ہے, صفحہ نمبر 40 ہے, حدیث طیبہ نمبر 2810 ہے. نبی پاک نے قربانی کر کے دعا مانگی اللہم تقبل منی وَأَمَّن لَمْ يُتَحِ مِنْ أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مولا میرے والوں بھی قبول کر تے قیامت تک جڑا میری امت چو قربانی نہ کر سکے او دے والوں بھی میں محمد قربانی کردہ پہ مولا قبول فرما لے. تو جو نبی ہماری طرف سے قربانی کر گیا اب اس نبی پر درود. اور پھر امام شافعی فرماتے ہیں یہی تک نہیں, فرمایا احب الیہ ان یکثر ثنا علی, میں تو چاہتا ہوں کہ قربانی کر رہے ہو نبی پر درود پڑھو, گوشت بنا رہے ہو نبی پر درود پڑھو, گوشت بانٹ رہے ہو نبی پر درود پڑھو, گوشت پکا رہے ہو نبی پر درود پڑھو, گوشت کھا رہے ہو نبی پر درود پڑھو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا لأن الصلاۃ علیہ ایمان اللہ و عبادت اللہ. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پر درود پڑھنا درود مصطفیٰ بھی بن جاتا ہے, عبادت خدا بھی بن جاتا ہے.
تو درود پاک کی بھی کثرت رکھیں عید کے دن قربانی کرتے وقت اور قربانی کے بعد. اللہ رب العزت ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.